تو مینڈیٹ تو آپ کو بھی دیا تھا مذاکرات کا بانی پی ٹی آئی نے، تو اگر ناجائز تھی تو پھر آپ کس سے مذاکرات کرتے؟ میں نے ان کو یہی کیا تھا کہ آپ یہ ناجائز عمل سے پیچھے ہٹیں. مذاکرات اس لیے ہو گئے. مذاکرات اس لیے ہو رہے تھے، بار بار یہ کہا گیا کہ محمود کو فلانے سے بات کرنی چاہیے اسٹیبلشمنٹ سے. میں نے کہا میں شریف آدمی ہوں، اپنے اسٹیبلشمنٹ کی عزت کرتا ہوں. اسٹیبلشمنٹ سے اگر مذاکرات ہم نے کرنے ہیں یا کسی نے کرنے ہیں تو آئین کی روشنی میں یوں کرنے ہیں کہ ہم نے انہیں ایک عزت کا باعزت پیچھے جانے کا راستہ دینا ہوگا. اور اگر کوئی یوں کرتا ہے کہ پاکستان جمہوری ملک ہو اور اس کے اختیارات چیف ایگزیکٹو کے پاس نہ ہو، کہیں اور ہو، یہ راستہ یہ دال نہیں گلے گی، یہ بربادی کا راستہ ہے. جی عشق محبوب سے اغیار سے حیران ابھی پی ٹی آئی والے جو ہے اس طرح آپ کے ساتھ بھی ہے، حکومت کے ساتھ بھی بیٹھ گئے، ان کے ساتھ بھی اب جا کے مذاکرات بھی کر رہے ہیں، تو کیا آپ کو اعتماد میں لیا تھا یا آپ کو تنہا؟ اعتماد کی کون سی بات ہے؟ پی ٹی آئی کا مطلب ہے عمران خان. عمران خان قیدی ہے، اس نے مذاکرات کے لیے جب بھی بات کی ہے مکمل کی ہے، صحیح کی ہے. سیدھی سادھی بات کی تھی کہ بابا وقت ضائع نہ کریں. یہ دو واقعات ہوئے، ایک کام پہ الزام ہے کہ ہم نے 9 مئی میں پتہ نہیں کیا 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 ہے. ایک یہ ہے کہ ہمارے بچوں کو مفت سیدھے سر میں گولیاں ماری گئی ہیں. اس کے لیے جوڈیشل کمیشن بنائے، جو چھوڑ کی سزا وہ ہماری سزا. مینڈیٹ چوری کا جو بات ہو رہی تھی وہ غلط تھی. مینڈیٹ چوری کی جو بات ہو رہی تھی، مینڈیٹ وہ تو یہاں کا، اگر یہ پرندے بھی بول سکتے ہوتے وہ بھی کہہ دیتے، وہ بھی کہہ دیتے کہ مینڈیٹ چوری کیا گیا. خان صاحب یہ بتا دیں کہ آپ نے 2 ایشوز کی بات کی ہے. 2 ایشوز کی بات کی ہے، ایک آپ نے افغانستان کی بات کی ہے اور ایک آپ نے اندرونی حالات کی بات کی ہے. افغانستان کے حوالے سے آپ نے یہ کہا ہے کہ خطے کے جو پڑوسی ممالک ہیں ان کا اجلاس اقوام متحدہ کی چھتری تلے بلا لیں، ایک بات. دوسرا آپ نے جو اندرونی معاملات ہے اس پہ آپ نے کہا ہے گول میز کانفرنس بلا لیں. آپ کہہ رہے ہیں ناجائز حکومت ہے، جعلی حکومت ہے، پارلیمنٹ میں حوالدار بیٹھا ہے. ٹھیک ہے سر، یہ گول میز کانفرنس کون بلائے گا؟ اور گول میز کانفرنس سے مراد یہ ہے کہ پاکستان کی ساری سیاسی قیادت اس میں موجود ہو. عمران خان پاپولر اس وقت کوئی شبہ شائبہ نہیں ہے کہ عمران خان جب کال دیتا ہے تو پورا پاکستان نکل آتا ہے. عمران خان کی اس گول میز کانفرنس میں شرکت کو کیسے یقینی بنایا جائے گا؟ اور وہ جو پڑوسی ممالک کا اجلاس ہے وہ کون بلائے گا؟ میں نے اب سرچ کیا تھا کہ افغانستان ہمارا چین ہمارا دوست بھی ہے اور ہمارا افغانستان کے ہمسایوں میں بھی شامل ہے. پھر ایک ایسا ملک ہے جس پہ افغانستان بھی اعتماد کرتا ہے اور پاکستان بھی اعتماد کرتا ہے. تو چائنا یہ کر سکتا ہے اقوام متحدہ کے ذریعے یا خود کہ ہمسایوں کی وہ میٹنگ بلائی جائے. رہی پاکستان کی بات، پاکستان سیدھی سادھی بات ہے میرے بھائی. پاکستان یعنی میں ملا تھا، وہ مشکور ہوں خاقان عباسی، میں مشکور ہوں خاقان عباسی کا. وہ آئے تھے پرسوں یا ترسوں، انہوں نے بھی کہا تھا کہ تمام پارٹیوں کی ایک کانفرنس ہم بلائیں. مجھے کہا کہ ہم آپ یعنی تحریک تحفظ آئین پاکستان اور وہ ہم بلائیں مرگلہ ووٹن میں 3 دن سیاسی پارٹیاں، جمع جرنلسٹ، جمع ججز، جمع ریٹائر جو بھی ہوں، ہم یعنی ہر آدمی کو یہ فکر لگی ہوئی ہے کہ بھائی لوگ بیٹھ کے اس کا علاج کریں. ہمارے یار لوگوں کو یہ لگی ہے کہ بس میں اگلی جنگ کے اگلے گھوڑے پہ میں بیٹھا ہوں گا، باقی جو کچھ آپ نے بابا تو ہار گیا ہے یار، بری طرح ہار گیا ہے. تیرا بڑا بھائی غریب گھریلو جھگڑے کو نہیں نبھا سکا، چلا گیا، خاموش ہو گیا. میں ریکویسٹ کروں گا نواز شریف سے کہ بھائی آپ اور شہباز کی بھائی بندی اتنی ضروری نہیں جتنے پاکستان کا بچاؤ. جتنا جلدی ہو سکے آؤ اور اس اپنے بھائی کو پہنچا دو جاتی عمرہ. جی خان صاحب، آپ نے بات کی کہ اس ملک کو کسی کے ساتھ مطلب کھیلنے نہیں دیں گے، یہ ہمارا گھر ہے اور یہاں پر ہمارے قبرستان ہے. تو آپ نے شہباز شریف صاحب کیا مطلب نام لیا کہ وہ مطلب اس ملک کے ساتھ کھیل رہے ہیں. تو اصل میں وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف صاحب ابھی مجھے شرم آتی ہے بار بار بچے. یہ ایاز صادق یہ صبح نکلتا ہے 4 کل پڑتا ہے، مجھے پتا ہے. اس کو قسم دے دوں 4 کلوں کی کہ تو کوچا نہیں آیا تھا الیکشن سے پہلے. تو نے اپنے پارٹی کے لوگوں کو جو آج ادھر بڑے بڑے عہدوں پہ فائز ہیں، آپ نے یہ نہیں کہا تھا ان سے کہ ہماری بات فوجیوں کے ساتھ طے ہو گئی ہے اور ہمیں 2/3 میجارٹی ملے گی، فلانے بریگیڈیئر، فلانے کرنل، فلانے میجر سے رابطے میں رہو.
अभी ये आदमी जब स्पीकर बैठे मैं तो डर जाता हूँ। और मैंने उससे कहा था, इसके पीछे मैं गया था लाहौर, इतने लोग उसकी पार्टी के बैठे हुए थे। मैंने कहा ये क्या तमाशा हो रहा है, मेरा क्या है, मेरा एक वोट हो या ना हो। लेकिन बात यह है, इस मुल्क में आइन की हुक्मरानी ना हो, हमने आइन से खेल खेल के इस मुल्क को तोड़ दिया। आज बात यह है कि गली गली में बिल्कुल बर्बादी है, और बिल्कुल इस मुल्क की आपको भी पता नहीं एंटी करप्शन की हमारा कोई मुकमा है या नहीं, नए वाले मर गए या क्या हुआ, नए वालों के कान है या नहीं है, हमारे जुडिशरी के कान है या नहीं है। पार्लियामेंट का एक वोट 70 करोड़ रुपए का बिका है। किसी ने तो 100 मोटर इलेक्शन लेना था, किसी ने तो किसी को पूछना था 70 करोड़। उस पटवारी को पकड़ो, उसने फलानी आदमी से रिश्वत ली है, उस हीरोइन मरीज को पकड़ो, उसने फलानी दुकान से साइकिल चोरी की है। याद है कि ये दो बात, चोर डाकू पार्लियामेंट में बैठे हों, और गरीब लोग, आम आदमी गरीब 15,000 रुपए गरीब आदमी को नहीं मिल रहा पंजाब में, सिंध में, बलूचिस्तान में। अगर हम सब ने अकल के नाखून न लिए, ये गरीब बिल्कुल निकलेंगे। वो इकबाल का मशहूर शेर, इस मुल्क जला दो, इसके से दहका को मैसर न बरोजी। जी हाँ, पाकिस्तानियों से निकलने खाके उमरा को, जी अजय पाकिस्तानियों से निकलने निकलेंगे पाकिस्तानी, अब भी निकलेंगे, कोई और निकले या ना निकले। मैं आपसे वादा, इस शरीफ आदमी की मौजूदगी में मेरा आपसे वादा, अगर हमारा जमहूरी रास्ता रोका गया, हमने निकलना है। हम इस मुल्क में किसी भी, चाहे वो जर्नल हो, चाहे वो जज हो, चाहे वो वज़ीर आज़म हो, जो डिक्टेटरशिप की तरफ जाएगा, जो आइन की खिलवाड़ करेगा, हम उसका मुकाबला करेंगे, हम निकलेंगे। सर आपको लगता है कि आपकी सुनी जाएगी या सिर्फ ये महज प्रेस कॉन्फ्रेंस ही रहेगी? सुनी तो जाती है, वरना आप क्यों आते वरना आप क्यों आते? आपको पता था एक महमूद है, एक ये शरीफ आदमी है, आपकी मेहरबानी हमारी बात सुनते हैं, लिख के जी। असद कैसर का भी नाम था, ये असद कैसर का भी नाम था, वो नहीं है सर। असद कैसर का नाम गलती से किसी ने लिखा होगा। अच्छा सर, ये वो गरीब, वो थे, वो सवाबी में थे। खान साहब आपने एक सादा सा ये सवाल के जवाब देते कि यकीनन एक अरे कि चाय लाओ, चाय लाओ। ये बताइएगा कि क्यों बुरी बात है? एमपी के सीएम से कोई शिकवा है? आपने कोई बात मैं सर ये कह रहा था, नहीं मैं तो आप उनका देते हैं। आप देखें, इन तमाम शिकवे शिकायतों का हल किया है कि इम्प्लीमेंट करें इस वायदे को, जो अपेक्स कमेटी में भी लिखा गया, उसको बिनवाने इजरा करें, ताकि वहाँ लोगों के दुख दर्द कम हो और अमन अमान आए और लोग आराम की जिंदगी गुजार सके। थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है, आप इनिशिएटिव ले लें, क्यों बदले लगाई, क्यों बुरी बात है? क्या है तो मेहमान की यार, इसमें क्या है? कोई नहीं है फिर, चले।